لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے زوال کی بات ہی کوئی نہیں. اور وہ کرتے کیا ہے؟ ایک طبقہ ان میں سے وہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی سائڈ لیتا ہے اور حضور کے صحابہ کو طرف کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو صحابہ کی محبت کو تو بیان کرتا ہے لیکن اہل بیت اطہار کے ساتھ منافرت کو ذکر کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے معاذ اللہ. اور نفرت کا ایک بیج جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری نئی نسل کے ذہنوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے اہل بیت اطہار کی محبت کو ذکر کیا اور بغض صحابہ کو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ذکر کیا، سہارا اس نے بھی قرآن و سنت کا لیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والا جو قرآن ہے وہ کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ قرآن کے اندر رب نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ میں نے 63 سالہ زندگی جو گزاری، میرا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے قابل تقلید ہے، چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کا وقت ہو یا اعلان نبوت سے بعد کا وقت ہو. میں نے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر سانس پر، ہر آن میں، ہر وقت میں نے تمہارے لیے ہدایت کو چھوڑا ہے. اب میں نے جو 63 سالہ زندگی کا ظاہری دور میں نے گزارا، اس دور کا اگر تم مجھے بدلہ دینا چاہتے ہو تو بدلہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا. جس نے بغض صحابہ کو ذکر کیا، آڑ دی اہل بیت اطہار کی محبت کی، بیان کیا اس نے اللہ کے قرآن کو، اور پھر اسی طرح اس نے حدیث کا سہارا لیا. اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی وما قال السلام. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطاب کیا اور امت کو یہ کلام کیا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی قیمتی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم نے ان کا دامن تھامے رکھا تم نجات والے ہو، اور جب تم نے چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت. اب وار کرنے کا انداز دیکھیں، بیان کیا بغض صحابہ کو اور ذریعہ بنایا اہل بیت کی محبت کو، اپنی بات اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا قرآن اور سنت کو. جب ایک سادہ مسلمان ہے جس نے مدرسے کو دیکھا نہیں ہے، مسجد میں آیا نہیں، مولوی صاحب کے پاس بیٹھا نہیں ہے، وہ تو بیچارہ گیا. جیسے ہی آپ کو سوشل میڈیا کو بغیرت جنگی غذا گمراہ کرتا پھرتا ہے. یہ عجیب قسم کا انداز اپنایا ایک یہ طبقہ ہے. اب جس نے کہا کہ اہل بیت کو چھوڑو صحابہ بات کافی ہے، اس نے بھی قرآن کا سہارا لیا، اس نے بھی حدیث کا سہارا لیا. اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، چھوڑو اہل بیت اطہار کو، معاذ اللہ کیا کرنا ان کو، سب کچھ صحابہ کے پاس ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر میری سنت کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، میرے صحابہ خلفاء راشدین ان کی سنت کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. بس ٹھیک ہے، ان کا دامن پکڑ لو، تم نجات والے اہل بیت کا جو ہے وہ تعلق بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب اس گمبھیر صورتحال کے اندر ہم جائیں تو پھر کدھر جائیں؟ پھر ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑتا ہے. جواب ہمیں ملتا ہے قرآن سے، اور قرآن کو کہا وہ کتاب ہے فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات میں تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی کے شکار ہو جاؤ، کسی مقام میں تم پھنس چکے ہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں، کوئی تمہیں ٹوکنے والا نہیں، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں. تم گمراہی کی دلدل کے اندر مزید پھنس جا رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں رب کا قرآن وہ ہے جو تمہیں ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر بیماری سے شفا دیتا ہے، ہر گمراہی سے ہدایت دیتا ہے. اور میں ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، لوگوں ہم نے جس کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا ہے وہ کتاب وہ ہے کہ جو کسی قسم کا ابہام چھوڑ کے نہیں سامنے واضح بیان دیتا ہے، واضح بیان کرتی ہے. کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سورہ فتح آخری آیت مبارکہ رب کہتا ہے محمد رسول اللہ
محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ ان کی معیت میں جو کوئی بھی آ گیا, چاہے وہ اہل بیت ہے یا وہ صحابہ کرام ہیں, کوئی بھی ہے جس نے نسبت مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا اور جس کے ساتھ میرے محبوب محمد عربی کا نام لگ چکا ہے, تم نے ہر اس شخصیت کی اتباع کرنی, ہر اس شخصیت کے ساتھ محبت کرنی. اور قسم اٹھائی اللہ نے, کہا محمد رسول اللہ, میں جس نبی کا نام ذکر کر رہا ہوں, اگر تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہے, تو میں اس نبی کا نام ذکر کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں, والذین معہ ان کے ساتھ جو کوئی بھی ہے, تم آنکھیں بند کر کے اس کے نقشے قدم پر چل جاؤ, اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. پھر اسی چیز کو سوال کیا باری تعالیٰ, بات تو تھی معیت مصطفیٰ کی, بات تو تھی صرف معیت مصطفیٰ کی, تو اپنے نبی کا نام نہ بھی لیتا ہوتی ایسے کیسے وہ حضرت والے ماننے والے تھے, یہ اسلام گڑبڑ یقین کر لیتے اس کے اوپر. اپنے نبی کا نام کیوں ذکر کیا, ان کا نام ذکر کرنے کی حاجت کیا پیش آئی؟ اللہ نے فرمایا کہ سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں, جب بات آتی ہے میرے مصطفیٰ کے اتباع کرنے والوں کی, ان کی معیت میں رہنے والوں کی, تو میں ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنے نبی کا نام ذکر کرتا ہوں. فرمایا کہ میں نے کوئی اچنبے کی اور اجوبے والی بات نہیں کرتی, جب میرے محبوب کے ساتھ رہنے والوں کی بات آئی تو میں نے اپنے نبی کا نام ذکر کیا, اور جس وقت میرے مصطفیٰ کی عظمت کی بات آئی تو وہاں پر میں نے اپنا نام ذکر کیا, اور کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اے میرے محبوب, تیرے سفر معراج کا منو بھی انکار کر دیں گے, لیکن جو رب تجھے لے کے جانے والا ہے اس رب کے نام کا کوئی انکار کر دے گا. جو طریقہ میں نے وہاں پہ اپنایا, عظمت مصطفیٰ کی بات آئی تو میں نے اپنی کبریائی کو ذکر کیا, اپنی پاکی کو ذکر کیا, اپنی عظمت کو ذکر کیا. تو ایسی سنت سے میں نے وہاں پر بھی اپنایا جہاں پر معیت مصطفیٰ کی بات تھی, جب چاہے وہ صحابہ ہو یا اہل بیت بہار ہو, جب ان کے اوپر میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے گا تو ہر عشق والا ان کی اتباع کرنا شروع ہو جائے گا, ہر کوئی ان کی پیروی کرنا شروع ہو جائے گا. پھر اسی چیز کو میں یہ ساری تمہید میں نے ذکر کی صرف ایک اصول سمجھانے کے لیے. اس اصول کو پلے باندھ لو, ایمان مضبوطی سے تھامے رکھو, تمہیں کوئی گڑبڑ نہیں کرنے والا, کوئی پریشانی نہیں ہے, کہیں پر تم بھٹکنے والے نہیں ہو. یہ اصول یاد رکھیے گا. میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اسی سنت کو بنایا جو رب کی سنت ہے, قرآن و سنت سے باہر کی بات نہیں کی. لوگ کہتے ہیں چھٹو جی کو اڑے بابے نے کیتا کی ہے, کیڑا نماز نے کام کر دیتا, کیڑا بڑا تیر مار گیا. ہمارے باپوں نے جو تیر مارا وہ تیر یہ مارا ہے کہ کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کی, ہر بات جو کی ہے وہ یا اللہ کے قرآن سے نہیں, مصطفیٰ کے فرمان سے, کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کی. اور یہی اس مسلک حق اہل سنت و جماعت کے جو ہے وہ سچا ہونے کی دلیل ہے کہ جو بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کو کسی دنیا دار کی محبت نہیں ملتی, اس کو کسی بابے کا قرب نہیں ملتا. اگرچہ یہ ساری چیزیں ضمنت اس کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن در حقیقت وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے, اس کو رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا معیت مصطفیٰ کی بات ہے تو میں نے نام لیا اپنے نبی کا, اسی اصول کو ذکر کیا میرے امام نے. آپ نے فرمایا, آپ کے اپنی کتاب ہے المستند, اس کے اندر لکھا, یہ اصول سمجھ لیجیے گا, غور سے سنیے گا, جس کے پاس یہ اصول موجود ہے اس کی محبت سچی ہے, جس کے پاس یہ اصول موجود ہے. اور یاد رکھیے گا یہ اصول جس بندے کے پاس ہوتا ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر فرق نہیں کرتا. جس کے پاس یہ اصول موجود ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لذواتہم بل حبهم جميعا لمسلکہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ ہم نے نہ اہل بیت کو ماننا ہے نہ ہم نے صحابہ کو ماننا ہے جب تک ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کو نہیں مانا, جب تک تعلق مصطفیٰ نہیں, جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نہیں, جب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نہیں پایا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر ان کی محبت اور نسبت اس کی شخصیت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اس وقت تک ہم نے کسی کو بھی نہیں مانا۔ فرمایا نہ ہماری محبت اہل بیت سے ان کی ذات کی وجہ سے ہے، نہ ان کے قبیلے کی وجہ سے ہے، نہ ان کے معرفت کی وجہ سے ہے، نہ ان کے وقار کی وجہ سے ہے، نہ ان کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے ہے، ان کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بھی وصف ہے ہم اس وصف کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے، اور یہی تعلق ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم حضور کے اہل بیت کو مانتے ہیں، تو کیوں مانتے ہیں؟ رسول اللہ، ہم ان سب کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے ہیں، ان کے ساتھ اگر معیت ہے تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے، نسبت ہے حضور علیہ السلام کی۔ اور آگے فرمایا فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجب ان یحبہ جمیعا، فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کی اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ بھی پیار کرے گا، ہم نے کہا باہر سے یہ کھوکھری محبتیں ہمیں نہیں چاہیے۔ میں وہ شعر اکثر ہمارا چلتا تھا، چھوڑو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، لیکن ان دنوں میں نے کیا پڑھا؟ ان دنوں میں پڑھا چھوڑو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، علی ہمارے ہیں، عمر بس تمہارے ہیں۔ یہ دیکھیں کس انداز سے بغاوت کی جا رہی ہے، کس انداز سے اس عوام کو اور ہمارے معاشرے کو خرابی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب جس نے علی سے محبت کی اس نے اپنے کو الگ دین نکال لیا، جس نے علی کو چھوڑ کے عمر سے محبت کی اس نے اپنے کو الگ دین نکال لیا۔ جو مسلک حق اہل سنت والجماعت 1400 سال سے جس دین کو بیان کر رہا ہے وہ دین یہ ہے کہ علی بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، صدیق بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، اور حسین بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہماری ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہماری ہے، سبحان اللہ، سیدہ ربیع معاویہ بھی ہمارے ہیں۔ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ پیچھے محمد رسول اللہ۔ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص میں کہتا ہے کہ چھوڑو صحابہ کو، اہل بیت کے ساتھ کچھ ہے، اسے پوچھے بھائی تیرے پاس سند کیا ہے؟ تیرے پاس سند کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی خود سے جدا نہیں کیا، ہر کسی کی شخصیت کے اعتبار سے اس کی عظمت اور فضیلت کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کی یجب ان یحبہ جمیعا، اب اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے کہ چونکہ محبت مصطفیٰ اس کے پاس ہے، اب جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہے اس کے ساتھ محبت